بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے گھر پر رہنے کا، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اپنے نماز تلاوت وغیرہ کا بہت زیادہ اہتمام کریں، دعاؤں میں اپنے والدین کو اور اپنے اساتذہ کو بھی یاد رکھیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے والدین کا بہت زیادہ احترام کریں، ان کی ہر بات مانیں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہی والدین ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول کے بعد ان کا سب سے بڑا رتبہ ہے۔ اچھا جی، کل تک ہم نے سوال نمبر 5 تک کیے ہیں۔ اسلام میں گداگری کی مذمت کا تحریری کام ہم لکھ رہے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں سوال نمبر 6 لکھیں گے، جو آپ کی کتاب کے مطابق 6 ہے۔ سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے؟ سوال بلیک مارکر سے لکھنا ہے آپ لوگوں نے، اور جواب کٹ نیب سے لکھنا ہے، اور جو اہم باتیں ہیں وہ آپ لوگوں نے نمایاں لکھنا ہے۔ حوالہ آپ نے لکھا، حوالہ آپ پہلے سے لکھتے آئے ہیں، لہٰذا آپ کو ازبر یاد ہوگا، تو حوالہ لکھیں۔ حوالہ کے بعد ذہنی خاکہ لکھیں۔ ذہنی خاکہ یہ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ ذہنی خاکے میں کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی، کھانا کھلانے کا حکم دیا، پھر کھانے کے بعد بھی اس کی آواز آئی تو اس کو بلایا، تو دیکھا کہ اس کی جولی روٹیوں سے بری ہوئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیوں کو اونٹوں کے آگے جاڑ دیا اور فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے، یعنی تمہارے پاس، تم نے کھانا کھایا پھر بھی تمہارے پاس اتنی روٹیاں ہیں اور بھیک بھی مانگ رہے ہو، تو لہٰذا یہ کام تاجروں کا ہو سکتا ہے، بھیک مانگنے والوں کا نہیں۔ تو ذہنی خاکہ لکھنا ہے آپ نے، کوئی بھی شیپ آپ دے سکتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق، پھر آپ جواب لکھو گے۔ جواب اس طرح ہوگا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد پھر مانگتا ہے۔ آپ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جولی روٹیوں سے بری ہوئی ہے۔ آپ نے جولی کا ایک سرا پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا، یعنی اس کے پاس جتنی روٹیاں تھیں وہ ساری اونٹوں کے سامنے ڈال دی، اور فرمایا، بڑا تاریخی جملہ فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے، تاجر۔ اب اس جملے کی وضاحت ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سائل اصل ضرورت مند نہ تھا۔ اصل ضرورت مند تو وہ ہوتا ہے جو بس کھانا کھائے اور چلتا بنے، بلکہ اس نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا، یعنی وہ اس تندرست بھی دکھائی دے رہا تھا اور اس بھیک مانگنے کو اس نے اپنا پیشہ بنا رکھا تھا، محنت و مزدوری اور یہ جو رزق حلال کی طلب ہے یہ اس نے ترک کی تھی۔ اس وجہ سے حضرت عمر نے ان کی روٹیاں اونٹوں کے آگے جاڑ دی تاکہ اس کو سبق ملے۔ اچھا جی، سوال نمبر 7 ہمارے ساتھ کتاب میں ہے۔ سوال ہے کہ مصنف نے علماء اور واعظین سے کیا درخواست کی ہے؟ علماء عالم کی جمع ہے، واعظین واعظ کی جمع ہے، واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، بڑے بزرگ۔ تو مصنف نے علماء اور واعظین سے کیا درخواست کی ہے؟ آپ لوگوں نے حوالہ لکھنا ہے، حوالہ کے بعد آپ لوگوں نے پھر اس کا ذہنی خاکہ لکھنا ہے۔ ذہنی خاکہ ملاحظہ فرمائیں کہ مصنف کی درخواست کسی کی ہے؟ علماء واعظین کو، کیا کہ بھیک مانگنے کی بھرپور مذمت کریں اور اسراف و فضول خرچی کی جو تباکاریاں ہے وہ بیان کریں۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ مستحقین کی مدد کی جائے گی
اور جو حق تلفی ہے وہ نہیں ہوگی. یعنی جو اصل حقدار ہے ان کی مدد کی جائے گی، اور جو غیر مستحق ہے وہ خود بخود چلتے بنیں گے. اچھا جی، آپ نے حوالہ لکھنا ہے. ذہنی خاکہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا. اب آگے جواب لکھتے ہیں. مصنف نے علماء و واعظین سے، علماء اور واعظین سے، آپ وہ بھی لکھتے ہیں اور بھی لکھ سکتے ہیں، حرف عطف ہے، مرکب عطفی بن گیا. مصنف نے علماء اور واعظین سے سوال کے سلسلے میں یہ درخواست کی ہے کہ وہ نہایت آزادی اور بے باکی سے، آزادی مین کہ کسی کے بارے میں بھی ذہن میں نہ لائے کہ یہ خفا ہو جائے گا یا ناراض، بلکہ اللہ اور رسول کی بات ہے، لہٰذا آزادی اور بے باکی کے ساتھ بغیر کسی ڈر کے واعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کرے. مذمت بلیک مارکر سے واضح لکھنا ہے. اور گداگری کے انتہائی نقصان دہ نتائج سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو تم لوگ بھیک مانگ رہے ہو، تمہاری اپنی ذات پر اور دوسری معاشرے پر اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے. اس کے علاوہ کیا کیا جائے؟ عام مسلمانوں کو قرآن پاک کی روشنی میں اسراف اور فضول خرچی کی برائی بتائیں. یعنی یہ جو لوگ، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ اس کو فضول خرچی میں اڑا رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی بٹھا دیا جائے کہ یہ اسراف اور فضول خرچی یہ بھی اسلام میں منع ہے، اور ان کو اس بات پر آمادہ کرے، اور عام لوگوں کو اس بات پر ورغلائے، ان کو آمادہ کرے، تیار کرے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نہیں کی اور بلائی کی الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی سوالی آ جائے، کوئی بھیک مانگنے والا آ جائے اور وہ ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، تو اس کو کچھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے محنت کے لیے تیار کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ان کو دیا جائے تو یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ الٹا گناہ کا کام ہے. کیوں؟ اب گناہ کا کام کیوں ہے؟ کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جائے گا اسی قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے. یعنی جو اصل لوگ ہیں، جو اصل حقدار ہے، یتیم بچے ہیں، بیوہ ہے جو محنت نہیں کر سکتی، اسی طرح جو ہمسائے ہیں، جو آپ کے ہمسائے میں پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں، تو ایسے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. اسی قدر، اور اگر یہ علماء ایسے لوگوں کو نہیں روکیں گے تو اسی قدر بھیک مانگنے میں اضافہ ہوتا ہے اور قوم میں کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے. یعنی معاشرے میں یا کسی قوم میں جتنی بھی لوگ بھیک مانگیں گے تو وہ خود بھی محتاج ہیں اور دوسروں کو بھی یہ ایک طرح سے وہ درس دے رہے ہیں کہ ہماری طرح نکمے اور کام چور بنو. تو کسی قوم میں جتنی بھی بیکار ہوں گے، جتنے بھی بھیک مانگنے والے ہوں گے، تو وہ اتنی ہی لوگ اس میں کیا ہوں گے؟ وہ بیکار اور فضول آدمی ہوں گے. اچھا جی، ہمارا اگلا سوال ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. آپ کی کتاب کی مشقوں میں ایسے سوالات آتے ہیں جو گرامر سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے واحد، جمع، مذکر، مؤنث، الفاظ، جملے، الفاظ متضاد، الفاظ مترادف. تو یاد رکھیے اس کو بالکل اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ میتھمیٹکس کی طرح اس کے بالکل ٹھوس نمبرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی. فرض کرے آپ کو ایک لفظ سوال دیا گیا ہے کہ اس کی جمع لکھیں، تو آپ نے جمع لکھا، بس اس کا جو ایک نمبر بنتا ہے آپ نے پورا ایک نمبر لے لیا. تو اس لحاظ سے یہ جو جتنی بھی سوالات گرامر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس پر آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے ہمیشہ کی طرح. تو سوال ہے ہمارے پاس کہ واحد کے جمع، جمع کے واحد لکھیں. اچھا جی، سوال کا جمع آتا ہے، سوال کی جمع ہے سوالات. اسی طرح حاجات بھی آتا ہے، لیکن عربی کی طرز پر اس کی جمع ہے حوائج. مطلب کی جمع ہے مطالب. مستحق کی جمع ہے مستحقین.
احسان کی جمع ہے احسانات، ملک کی جمع ہے ممالک، تاجر کی جمع ہے تجار۔ یہ تجار یہ عربی قواعد کے ذریعے آیا ہے، اور یہ چونکہ تھوڑا خلاف قیاس ہے تو اس وجہ سے یہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ تاجر تجار، تاجر تجار، شخص اشخاص، حدیث احادیث۔ اچھا جی، ہمارا اگلا سوال ہے بالکل اس کی طرح گرامر کا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ پیٹرن آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، بالکل فرسٹ لائن میں آپ نے سوال بلیک مارکر سے لکھنا ہے، پھر لائن ڈرا کرنا ہے، ایک طرف الفاظ دوسری طرف متضاد، اور یہ جو کتنے زبردست انداز میں لکھا گیا ہے بالکل اسی طرح ایک ہی پیج میں آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا جی، لفظ ہے گناہ، گناہ کا متضاد، متضاد کی معنی ہے ضد، اپوزٹ، الٹ۔ تو گناہ کا الٹ کیا ہے؟ ثواب۔ نیکی کا الٹ کیا ہے؟ بدی۔ آزادی، غلامی۔ مسلمان، کافر۔ تندرست، بیمار۔ آگ، پانی۔ فروخت، خرید۔ دوزخ، جنت۔ حرام، حلال۔ ناداری، مالداری، ناداری جو کچھ نہ رکھتا ہو، مالداری جو مال رکھتا ہو، ناداری مالداری۔ اچھا جی، ہمارا اگلا سوال بہت اہم ہے، جواب الفاظ جملے، اور جس طرح میں پہلے بھی اخلاق نبوی کی مشق میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سوال آپ کی کتاب کا بہت کریٹو سوال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے ذہن پر تھوڑا زور ڈالنا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے، اور یہ اس میں تھوڑے ذہن بھی ڈرل ہو جاتا ہے، تو اس طرح ذہن نشین کرتے جائیں۔ آپ نے بالکل سوال اوپر لکھنا ہے، پھر الفاظ جملے لائن ڈرا کرنا ہے، الفاظ کے لیے تھوڑی جگہ، جملے چونکہ طویل ہوتے ہیں اس کے لیے زیادہ جگہ۔ تو الفاظ جملے، پہلا لفظ ہے ہمارے پاس مذمت۔ مذمت کے معنی ہے برائی بیان کرنا۔ پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور آسان سا پیارا سا جنرل سا جملہ ہو، کریٹو جملہ ہو، پازیٹیو سینس والا جملہ ہو تو آپ بے شک لکھ سکتے ہیں۔ انسداد، انسداد کی معنی ہے روک تھام۔ موجودہ حکومت دہشت گردی کے انسداد کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت دہشت گردی کے انسداد کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ حکومت مؤنث ہے، اس وجہ سے یہ کر رہی ہے۔ مسائل، ہمیں اپنے گھریلو مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، یا زندگی میں ہر کسی کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دھتکارنا، ہمیں یتیموں کو نہیں دھتکارنا چاہیے۔ دھتکارنا مین کسی کو جھڑکنا، برا بلا کہنا، تو ہمیں یتیموں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، دھتکارنا نہیں چاہیے، یا ہمیں سائل کو دھتکارنا نہیں چاہیے، بلکہ اچھی انداز میں اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ آتش دوزخ، اللہ ہمیں آتش دوزخ سے بچائے۔ آتش دوزخ میں جہنم کی آگ، تو اللہ ہمیں آتش دوزخ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آتش دوزخ سے بچائے، یا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آتش دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ مختلف جملے ہو سکتے ہیں۔ ممانعات، ممانعات کی معنی ہے منع کرنا۔ ہمارے اسکول میں پشتو بولنے پر ممانعات ہے، یا اسلام میں شراب نوشی کی ممانعت آئی ہے۔ یہ جملے آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں۔ دروغ گوئی، علی اپنی دروغ گوئی پر شرمندہ تھا۔ علی اپنی دروغ گوئی پر شرمندہ تھا، جھوٹ بولنا۔ تو اس کے علاوہ آپ کوئی اور پیارا سا جملہ کہ ہمیں ہر حال میں دروغ گوئی سے بچنا چاہیے۔ دست مبارک، حضور پاک کے ہاتھ مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ حضور پاک نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود نصب فرمایا۔ ایک پورا تاریخی واقعہ ہے، تو اس میں آتا ہے کہ یہ جو بیت اللہ شریف کی دیوار میں
یہ جو حجر اسود یعنی جنت کا پتھر نصب ہے، تو یہ کس نے نصب فرمایا؟ یہ حضور پاک نے نصب فرمایا۔ تو حضور پاک نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود نصب فرمایا، یا کہ حضور پاک اپنے دست مبارک سے اپنے کام فرماتے تھے۔ خون بہا، خون بہا کی معنی ہے قصاص، یعنی قتل کے بدلے جو مال یا جو کچھ لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خون بہا۔ علی نے اپنے بھائی کا خون بہا معاف کر دیا، علی نے اپنے بھائی کا خون بہا معاف کر دیا۔ اچھا جی، جس طرح شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر سبق اور ہر نظم کا مرکزی خیال لکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بھی یہاں پر مرکزی خیال لکھنا ہے۔ مرکزی خیال نے آپ نے نمایاں لکھنا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے ہمیشہ کی طرح حوالہ لکھنا ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال کچھ اس طرح بنے گا کہ اس سبق میں مصنف نے گداگری جیسے اہم موضوع پر قلم اٹھایا ہے، جو ہر لحاظ سے اور ہر مذہب میں انتہائی معیوب فعل سمجھا جاتا ہے۔ معیوب جو عیب والا ہو، یعنی ناپسندیدہ، لیکن دین اسلام میں تو اس کی اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ اللہ کے نام پر مانگنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ ملعون، لعنتی، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے انسداد کو اس قدر ضروری سمجھا کہ اسے توحید اور نماز کی تعلیم جیسی اہمیت دی۔ آپ کی زندگی سے ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے سوال کرنے کو سخت ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے اور محنت و مشقت پر زور دیا ہے۔ پھر دوسری نیکسٹ لائن میں چونکہ نیو پیراگراف ہے تو 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آگے لکھنا ہے۔ مصنف کے مطابق ہمارے معاشرے میں گداگری کی روک تھام ضروری ہے کہ یہ گداگر ختم ہو جائے، اور ہمارے علماء اور واعظین اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی مجلسوں میں بے باکی سے اس کی مذمت کرے۔ ہمیں بھی چاہیے، یعنی علماء کا ان کا تو یہی فرض بنتا ہے، ہمیں کیا چاہیے کہ پیشہ ور گداگروں کی حوصلہ شکنی کرے، یعنی ان کو اس بے شرمی کی کام سے روکے، اس کی کوئی مدد نہ کرے اور انہیں کچھ نہ دے، کیونکہ جس قدر ان کو دیا جائے گا اسی قدر مستحق لوگوں کی حق تلفی ہوگی۔ یعنی جو مستحق لوگ ہیں، جو اصل حقدار ہیں، تو پھر لوگ ان کو نہیں دیتے، تو لہٰذا ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کو تو چاہیے کہ وہ بھیک مانگنے والوں کو بھیک مانگنے سے روکے، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم مستحق لوگوں کی مدد کریں اور غیر مستحق لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں۔